سورۃ الحج، سورہ حج کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی۔ نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے، دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ سورہ حج کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ نمبر 2، مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ نمبر 4، 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 7، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 10، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 11، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت، سورہ حج کی اپنے سے ماقبل سورت الانبیاء سے مناسبت یہ ہے کہ سورت الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ نیز سورت الانبیاء میں اللہ عز و جل کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس سورت میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔
اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ترجمہ: جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فرمایا گیا، اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین، جس دن کی عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روحیں بدنوں سے جا ملی، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں، اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا، اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب عز و جل کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی، جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا، جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ، موڑ وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا
اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی، جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ اس برے عمل اور اس شخص کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا، اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ سب حاضر ہوگا، جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ دوسری سورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان، تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے۔ اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا، جن باتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا تھا۔ اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ علم کلام اچھا علم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے۔ صرف علماء دین تحقیق کے لیے اس کی ذات و صفات پہ بحث کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جھگڑا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو۔ لہذا علم کلام برا نہیں، اچھا علم ہے۔ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر دو، اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں۔ شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت۔ یاد رہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اگر ان کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی طاق میں بھی رہیں گے، اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے اور سننے والا کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، شیاطین الجن، ان سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولاد مراد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے شر اور تمام شیاطین کے شر سے پناہ دے۔ نمبر دو، شیاطین الانس، اس سے کفار اور بدعتی لوگوں کے داعی اور منادی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے۔ اے اللہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟
ارشاد فرمایا ہاں، ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں شیاطین الانس کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم نے جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے، دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا۔ شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے، اور جب تنکا توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ تو جھوٹا ہے تو وہ خبیث اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ ترجمہ، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ کتب علیہ، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں، ظاہری عبادت اور ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ ترجمہ، اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے،
تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پر ڈانٹا گیا، اور اس آیت میں ان لوگوں پر حجت قائم فرمائی جا رہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں۔ چنانچہ اس کی پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو منی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لیے بیان فرمایا گیا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لو، اور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ انسانی تخلیق کے مراحل، اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کا کچھ بیان تو اس آیت میں ہوا، اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور بالآخر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص اور فہم و سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ انتہائی ضعیفی کی عمر میں عقل و حواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ۔ یاد رہے کہ اس آیت میں بڑھاپے کے وقت انسان کی جو حالت بیان کی گئی، اس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ جایا کرتے تو ان پر تبلیغ فرض نہ رہتی اور نبوت سلب کر لی جاتی، کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا، لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحب وحی نبی رہے اس لیے وہ اس حال سے محفوظ تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حال سے جدا رکھتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہے۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نوٹ: انتہائی ضعیفی اور نکمے پن کی عمر سے متعلق کچھ کلام سورہ نحل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اسے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے انسان، تو زمین کو مرجھایا ہوا اور خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ تو جو قادر و برحق رب تعالی مرجھائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کے اجزاء موت کے بعد بکھر چکے ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دو دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں ان کا نتیجہ مرتب فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی کی پیدائش کے ابتدائی حالات اور مرجھائی ہوئی خشک زمین کو سر سبز و شاداب کر دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یہ دلائل اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے۔ خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جو موت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جو مردوں کا مدفن ہو، لہذا جلنے والے، ڈوبنے والے وغیرہ سب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل وغیرہ کفار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و صفت کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی روشن تحریر ہے۔ اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے اور تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب چکھائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر و تکذیب کا بدلہ ہے جو تو نے دنیا میں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو جرم کے بغیر پکڑتا ہے اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے گرفت فرماتا ہے۔ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے 2 احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، آدمی کو کوئی بات علم اور سند و دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو اور علم، سند اور دلیل کے بغیر ہو۔ نمبر 2، علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے جو چاہتا ہے اللہ عز و جل کے بارے میں کہتا ہے اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی بات مانے، اگرچہ اس کی بات عقل و نقل سے دور، قرآن و حدیث کے خلاف اور جہالت و حماقت سے بھرپور ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا،
اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلاً بیمار ہو گئے یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی، اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مرتد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے اور کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئی اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ دین اسلام دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ کر قبول کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں خوش رہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا۔ اسی طرح نماز و عبادت وغیرہ کو دنیاوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ ترجمہ، وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ ایسے خداؤں کی پوجا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں نقصان سے مراد واقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب، اور نفع سے مراد ان کا خیالی نفع، یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے۔ یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے، جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقریب ضرور دیکھ لیں گے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کا اور مرتد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ ترجمہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کیا اس کے داؤ پیش نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ خیال کرتا ہے۔
اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی اور محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہی غصے میں آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کا مددگار ہے، اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا ہونے کی وجہ سے وہ جل بھن گیا، تو اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کروا دے جو اس کی غیظ و غضب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ کفار دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کے لشکروں کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مددگار ہے۔ البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ کفار کی طرف سے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مدد نہ پہنچے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کریں، کیونکہ حق غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب مسلمانوں سے یہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور کفار و مشرکین کی راحتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کچھ ابہام نہیں، اور جو شخص ان میں غور کرے اس شخص پر حق واضح ہو جائے، نیز اس پر عقیدہ توحید، قیامت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت واضح ہو جائے، اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز رہے، تاکہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہو اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سربلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا، اور جنہوں نے قرآن عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک دوسری آیات سیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان 10 آیتوں کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کر لیتے۔ یوں ہی وہ انتہائی تنگ دستی کے باوجود قرآن عظیم سننے، سنانے اور اس کی آیات پہ غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا جو نیم برہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپنا ستر چھپاتے تھے۔ ہم ایک قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں اور ہم غور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔